السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ تو ہم پڑھ رہے تھے تجوید سوال جواب کی صورت میں، تو ہمارے بہت سارے کوشچن ابھی رہتے ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہے، جاننا ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں ہمارا نیکسٹ کوشچن۔ تو آج کا ہمارا سوال ہے سکتہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب بہت ہی آسان ہے، آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں۔ یعنی آواز بند ہو جائے اور سانس جاری رہے، جیسے من راق، بل ران۔ اب یہ دیکھیں، من پڑھ کے ہم نے آواز کو جو ہے اس کو توڑ دیا ہے اور سانس ہماری چل رہی ہے، سانس کو ہم نے نہیں توڑا، ٹھیک ہے۔ من راق، سانس جاری ہے، اس کو کہتے ہیں سکتہ۔ اگلا کوشچن ہے ہمارا، تفخیم اور ترقیق کے کیا معنی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، تفخیم کے معنی ہے حرف کو پور پڑھنا، اور ترقیق کے معنی ہے حرف کو باریک پڑھنا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، الف کو کب پور اور کب باریک پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب بھی بہت آسان ہے کہ الف اپنے ما قبل حرف کے تابع ہوتا ہے، یعنی الف سے پہلے والا حرف اگر موٹا ہو تو لفظ الف جو ہے اس کو بھی موٹا کر کے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، پور کر کے پڑھا جائے گا۔ اگر الف سے پہلے پڑھا جانے والا لفظ جو ہے وہ باریک ہے تو الف بھی باریک پڑھا جائے گا، جیسے طالوت عالم۔ اگلا سوال ہے، لفظ اللہ کا لام کب پور اور کب باریک پڑھا جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا جو لام ہے وہ پور پڑھا جائے گا، یعنی موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر آ رہی ہے تو لفظ اللہ جو ہے وہ باریک پڑھا جائے گا، جیسے بسم اللہ۔ اب یہ دیکھیں، اللہ سے پہلے میم آ رہا ہے لفظ اور اس کے نیچے زیر ہے، تو یہاں ہم نے لفظ اللہ کے جو لام ہے اس کو ہم پر کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ باریک پڑھیں گے، بسم اللہ للہ۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ ایک اور بتا دوں، یہ بات نوٹ کر لیں کہ لفظ اللہ کے علاوہ باقی تمام لام جو ہیں وہ باریک پڑھے جائیں گے۔ اگلا سوال ہے ہمارا، را کب پور پڑھا جائے گا؟ تو اس کا جواب 2-3 صورت میں ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را پور پڑھا جائے گا، جیسے علم تارا تارا۔ اب را سے پہلے تا ہے، تا کے اوپر زبر ہے تو را کو پور پڑھیں گے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن ہے، اس سے پہلے والا جو لفظ ہے اس کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے تو را پور پڑھا جائے گا، جیسے انظر انظر۔ را جو ہے ساکن ہے، اس سے پہلے زواد آ رہا ہے، اس کے اوپر پیش ہے تو را کو ہم پور کر کے پڑھیں گے۔ تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ را ساکن ہو اور اس سے آگے حرف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی جملے میں ہو تو را پور ہوگا، جیسے فرقتن فرقتن۔ اب یہ دیکھیں، را جو ہے وہ ساکن ہے اور اس سے آگے حروف مستعلیہ میں سے قاف آ رہا ہے تو بھی را جو ہے وہ پور کر کے پڑھا جائے گا۔ اس کی دوسری مثال سمجھ لیں، مرصادن۔ صاد جو ہے یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے اور را ساکن ہے، تو اس لیے یہاں پہ را کو بھی ہم پور کر کے پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ ایک صورت اس کی یہ بھی ہے کہ را ساکن سے پہلے جو زبر ہو وہ عارضی ہو، را ساکن سے پہلے جو زبر ہے وہ عارضی ہے تو را پور پڑھا جائے گا، جیسے ارجعی ارجعی۔ اب یہ دیکھیں، را ساکن ہے، اس سے پہلے جو حمزہ ہے وہ عارضی ہے، یعنی اگر ہم اس کو پیچھے اس کے سے پچھلی آیت جو ہے اس کو ساتھ ملا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ حمزہ جو ہے وہ درمیان سے ہٹ جائے گا، تو یہ حمزہ جو ہے یہ عارضی ہے۔ اگر عارضی حمزہ پہلے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو بھی ہم را کو کیا کریں گے، پور کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ کے نیچے زیر ہے نا، وہ زیر اصل مقصد زیر ہے، جو زیر ہم لگا کے پڑھ رہے ہیں وہ عارضی ہے۔ اس کے علاوہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ دوسرے کلمے میں ہو تو بھی را پور ہوگا،
جیسے عامر تابو، عامر تابو۔ اب یہ دیکھیں را ساکن ہے، اس سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، لیکن وہ زیر جو ہے وہ اس سے اس کلمے میں نہیں ہے، اس سے پہلے والے کلمے میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بھی را کو ہم اس صورت میں بھی پورا کر کے پڑھیں گے۔ کلیئر ہو گیا؟ اگلا سوال ہے ہمارا، را کب باریک ہوگا؟ تو اس کا بھی بہت ہی آسان جواب ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ را کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوگا، جیسے رجالن، ٹھیک ہے؟ اور دوسری صورت یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو، یا ہو اور ساکن ہو، اس کے اوپر جزم ہو تو را باریک ہوگا، جیسے خیرن، خیرن، خیر۔ اب ہم خیر پڑھیں گے تو را ساکن ہے، اس سے پہلے جو ہے یا ساکن آ رہا ہے، خیر، خا یا زبر خی، یا درمیان میں جو ہے وہ ساکن ہے، تو بھی را جو ہے وہ باریک ہوگی۔ را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، کلمہ بھی وہی ہو اور اس میں جو زیر ہے وہ اصلی ہو، ٹھیک ہے، عارضی نہ ہو، تو را باریک ہوگا، جیسے شرعتن، شرعتن۔ اب یہ دیکھیں را ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، لیکن وہ اسی کلمے میں ہے، الگ کلمے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس صورت میں بھی را جو ہے باریک پڑی جائے گی۔ اسٹوڈنٹ، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو، آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔